ایسے بھی ہوا کہ ایک ایک غلام کی قیمت دینے کے لیے 5 غلام دے دیے۔ مشرکین مکہ مذاق اڑاتے کہ دیکھو ابو بکر کے کام دیکھو کتنا نقصان کر رہا ہے، لیکن میرے اللہ نے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، میرے اللہ فرماتے ہیں وہ شخص جس نے اللہ کے لیے عطا کیا، وَاتَّقَىٰ اور تقوی کا اعلیٰ درجہ حاصل کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ نیکی کو بھی حاصل کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تصدیق بھی کی۔ تو میرے دوستو دیکھیے، میرے اور آپ کے ایمان کی گواہی شاید کہ کوئی نہ دے، لیکن صدیق اکبر وہ خوش قسمت ترین انسان ہے جن کے ایمان کی گواہی اللہ براہ راست دے رہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز بخشا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منزل وفات میں جب بہت شدت اختیار کر گیا، روایات میں موجود ہے جمعرات کا دن تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے لیے وضو فرماتے، پھر غشی طالب ہو جاتی، مرض شدت اختیار کر جاتا، کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ کے نماز ہو گئی، عرض کیا جاتا صحابہ ابھی انتظار میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے کہ مجھے وضو کراؤ، ادھر سے وضو مکمل بھی نہ ہونے پاتا کہ مرض پھر شدت اختیار کر لیتا۔ جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو آقا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ عائشہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ مصلی پر کھڑا ہو کر صحابہ کو نماز پڑھائے۔ اب ذرا توجہ کیجیے، صحابہ کی جماعت میں میرے نبی کے چچا حضرت عباس بھی موجود، صحابہ کی جماعت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بھائی عبداللہ بن عباس بھی موجود، میرے نبی صحابہ کی جماعت میں سیدنا علی المرتضیٰ بھی موجود، سیدنا عبداللہ بن مسعود صاحب الوسادۃ والنعلین والمطہرہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک مبارک، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا برتن سنبھالنے والے اللہ نے اور سفر حضر میں ساتھ رہے۔ تقریباً 19 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، یہ بھی موجود، اور مراد نبی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جو ہے رقیق القلب ہے، رحم دل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دے کر برداشت نہیں کر سکے گا، آپ کسی اور کو حکم دے دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا، فرمایا یا اللہ، اللہ بھی انکار کرتے ہیں، ایمان والے بھی انکار کرتے ہوئے، عائشہ یہ میں فیصلہ خود نہیں کر رہا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب مصلی پر کھڑا ہوگا تو ابو بکر کھڑا ہوگا۔ اور میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلا موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں موجود اور مصلی پر کوئی اور آیا۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے، کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے، کسی اور سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو مختلف صحابہ کی ڈیوٹیاں لگی، حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی بھی ڈیوٹی لگی، دیگر صحابہ کی بھی ڈیوٹیاں لگی،
صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور مصلی پر کوئی کھڑا ہو، یہ اعزاز ملا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور میرے دوستو، اللہ نے یہ اعزاز کیوں بخشا؟ اب ذرا توجہ کیجیے کہ امامت کے لیے علماء نے چند شرائط لکھی ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ لوگوں کو امامت وہ کرائے اعلمہم بالسنہ، جو سب سے زیادہ دین کو جاننے والا ہو۔ اور اگر اس میں بھی سارے برابر، مثال کے طور پر 10 آدمی ہیں، 10 کے 10 عالم ہیں، تو پھر ان میں سے ایک کو امام بنانا ہے تو امام اس کو بنایا جائے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اور اگر اس میں بھی سارے برابر، سارے کے سارے جید علماء ہیں، تو پھر جو ان میں سے قرآن مجید کا حافظ ہے اس کو امام بنایا جائے۔ اگر اس میں بھی برابر سارے قرآن کے حافظ ہیں، فَأَصَلَّهُمْ، پھر جو ان میں سے عمر رسیدہ ہے اس کو امام بنایا جائے۔ اگر اس میں بھی برابر، توجہ کیجیے، اگر اس میں بھی برابر، پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ جو ان میں سے زیادہ خوبصورت ہو امام وہ بنے۔ تو میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ دین کا علم جاننے والے تھے۔ مثال کے طور پر سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، چند مسائل امت کے سامنے ایسے آئے کہ جن کا حل سوائے ابو بکر کے کسی کے پاس نہیں تھا۔ مثلا یہ مسئلہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے، انہی کپڑوں میں دیا جائے یا کپڑے اتار کر دیا جائے، کفن انہی کپڑوں میں دیا جائے یا نیا کپڑا خریدا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن اسی حجرہ اقدس میں کیا جائے یا جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ یہ ایسے مسائل تھے، صحابہ فرماتے ہیں ہم سب پریشان تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسائل بیان فرمائے، فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کا جس کپڑوں میں انتقال ہوتا ہے غسل انہیں کپڑوں میں ہوتا ہے، کیونکہ عام آدمی کے اور نبی کے مسائل میں بڑا فرق ہے۔ عام آدمی کی زندگی میں نبی کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ جیسے عام آدمی کا بچپن نبی کے بچپن سے نہیں مل سکتا، عام آدمی کی جوانی نبی کی جوانی سے نہیں مل سکتی، تو اسی طرح اس دنیا سے جانے کا انداز میرا اور آپ کا اور ہے، نبی کی شان اور ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل انہی کپڑوں میں دیا جائے، اور کفن کے لیے اور کپڑا خریدنے کی ضرورت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادریں ہیں انہی میں کفن دیا جائے۔ اب کفن کہاں کیا جائے؟ فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس جگہ پر نبی کا انتقال ہوتا ہے نبی اسی جگہ پر کفن ہوتا ہے۔ پھر عام آدمی کا نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا؟ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاؤں کی ضرورت نہیں، ہاں مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، اس لیے اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر آؤ، ہر کوئی اپنے لیے مغفرت طلب کر کے چلا جائے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین 3 دن کے بعد ہوئی۔ اور اسی طرح میرے دوستوں وراثت کا مسئلہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث تقسیم کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی بھی میراث جو ہے وہ درہم اور دینار نہیں ہوا کرتی، بلکہ انبیاء کی میراث علم ہوا کرتی ہے۔
تو میرے دوستو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ عالم تھے. یہ بات واضح ہو گئی. صحابہ کی شہادتیں میں نے عرض کر دی. اور اگلی بات کیا کہ وہ سب سے زیادہ قرآن کے قریب ہو, سب سے زیادہ قرآن پختہ ہو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں کے گواہ تھے جن پہلوؤں میں صدیق کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. ہجرت کا موقع میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں آرام فرمایا, غار میں 3 دن کا قیام فرمایا. ان 3 دنوں کے گواہ جناب سیدنا صدیق اکبر کے اور کوئی نہیں ہے. اس سفر کے ساری روزات کا راوی کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور قرآن مجید کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا تھا کہ ایک ایک رکعت میں 6 پارے, تو صدیق اکبر بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. قرآن مجید کی تلاوت کا انتہائی زیادہ اہتمام. اور پھر امام وہ بنے جو خوبصورت ہو, تاکہ پتہ لگے کہ نبی کی نیابت کر رہا ہے, نبی کے مصلی پر آ رہا ہے. آج ہم نے تو یہ ہماری شرائط مختلف بن گئی. ہم نے تو کہا کہ امام وہ ہونا چاہیے جس کا کنبہ تھوڑا ہو. کیوں؟ تاکہ تنخواہ تھوڑی دے, کام بھی پھر سارے کرے, امامت بھی کرائے, مسجد کی خدمت بھی کرے, اذانیں بھی دے, سارے کام امام کرے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو یہ پیغام نہیں دیا تھا, دین نے تو ہمیں نہیں سکھلایا تھا. آج ہم دین سے جہاں اور شعبوں میں دور ہوئے, اس شعبے میں بھی دین سے دور ہو گئے. شریعت کیا چاہتی ہے کہ مصلی کا عبادت وہ بنے, مصلی پر وہ کھڑا ہو جو عوام پر حکومت کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو. آج ہم کیا فیصلے کر رہے ہیں؟ ہمارے حال پر اللہ رحم فرمائے. تو بہرحال میں آج یہ کر رہا تھا, آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدنا صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں. کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سوار کے دن ہوا, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کے دن سے مصلی پر کھڑے ہوئے. اس دوران کیا ہوا؟ عشاء کی نماز تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا, طبیعت بہتر ہو گئی. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, میں نے دیکھا کہ ایک طرف سیدنا عباس تھے, دوسری طرف سیدنا علی تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کا سہارا لیا اور مسجد تشریف لے گئے, اور میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک زمین پر ٹک نہیں رہا تھا بلکہ گھسٹ رہا تھا. تو یہ اہتمام نماز کیوں؟ یہ مجھے اور آپ کو پیغام دینا ہے, مجھے اور آپ کو میسج دینا ہے, مجھے اور آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ میری امت کے لوگوں, میری امت کے نوجوانوں, اگر تمہیں نماز میں سستی سردی کی وجہ سے نماز مشکل نظر آئے, کاروبار کی وجہ سے نماز مشکل نظر آئے, بیماری کی وجہ سے نماز مشکل نظر آئے, تو اے میری امت کے لوگوں, میرا یہ مرض کے اندر نماز کا اہتمام یاد کر لینا, نماز آسان ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں پہنچے. جناب سیدنا صدیق اکبر کہاں کھڑے؟ مصلی پر. اب ذرا توجہ کیجیے, جب نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے, پیچھے ہونے لگے کہ میں پیچھے ہو جاؤ. مصلی امامت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قم مقامک, ابوبکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو.
جگہ تو میرے نبی کی تھی، مقام تو میرے نبی کا تھا، لیکن کیا فرمایا؟ ان مقام ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کے قریب جلوہ افروز ہوئے، جناب سیدنا صدیق اکبر خاموش ہو گئے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی تھی، آگے سورت کی تلاوت کر رہے تھے، بعض روایات میں آتا ہے سورۃ الاعلیٰ پڑھ رہے تھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ نبی جہاں سے سیدنا صدیق اکبر خاموش ہوئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے پڑھنا شروع کیا۔ تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جو کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکعت پڑھی ہے، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، مسلم شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کا امام ہو، امام کی قراءت اس کی قراءت کے سے کافی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس وجہ سے امام کے پیچھے تلاوت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابو بکر تم مقامت اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ اب صحابہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو نماز پڑھائی، اور سیدنا صدیق اکبر نے پیچھے ساری صحابہ کی جماعت کو نماز پڑھائی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوق کی وجہ سے آواز زیادہ نہیں نکال پاتے تھے، تو مکبری کا کام کس نے سر انجام دیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب میرے دوستوں، وقت مختصر، میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف چلتا ہوں کہ اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا کیسے، ذرا توجہ کریں۔ اللہ نے یہ اتنا بڑا اعزاز کیسے دے دیا، اللہ نے اتنا بڑا یہ شرف کیسے نصیب کر دیا، ذرا توجہ کیجیے میرے دوستوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے، سورۃ النور کے اندر یہ آیت موجود، کہ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، لمبا واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو ان مشرکین منافقین نے پروپیگنڈا اتنا زیادہ کیا، شور اتنا زیادہ مچایا کہ بعض مخلص مسلمان بھی متاثر ہو گئے۔ ان متاثر ہونے والوں میں مصطح بھی تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ماموزاد بھائی تھا، اور انتہائی غریب، انتہائی تنگ دست، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے کئی غریبوں کی کفالت فرمایا کرتے تھے۔ ان میں یہ مصطح بھی تھا، اور ہر مہینے 300 درہم دیا کرتے تھے۔ آج کل کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ کم از کم 50,000 روپے دیا کرتے تھے ہر مہینے، سالانہ نہیں عرض کر رہا، ہر مہینے۔ تو جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اور ان تہمت لگانے والوں میں مصطح بھی شامل ہوا، اب ظاہر سی بات ہے سیدنا صدیق اکبر کو غصہ آنا چاہیے تھا، آنا چاہیے تھا، کیونکہ انسانی غیرت بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کی، میں نے تو اس کا اتنا خیال رکھا، اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگا، فرمایا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح سے تعاون نہیں کروں گا، قسم کھا لی۔ اللہ نے آیت نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے جو اولو العزم ہے، اولو الفضل ہے، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قسمیں اٹھائے، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین، اس چیز سے قسم اٹھائے کہ وہ قریبی رشتے داروں کا تعاون نہیں کریں گے، مساکین کا تعاون نہیں کریں گے، اور یتیموں کا تعاون نہیں کریں گے۔ اس طرح ان کی ذات کے لائق نہیں ہے، ان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ قسمیں اٹھائیں، بلکہ کیا کریں؟ وَيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا، معاف بھی کرتے، درگزر بھی کرتے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ،
اس کے بدلے میں تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ تو پھر سنیے ذرا، سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ آیت سنی فرمایا کہ پہلے 300 دیتا تھا اب 500 دوں گا۔ یہ نہیں دیکھا بیٹی کا معاملہ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ تہمت بیٹی پر لگی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ٹیچر میری ذات پر اچھی ہے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ دیکھا کیا کہ اللہ مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں بس۔ تو میرے دوستو ذرا دلوں پر ہاتھ رکھیے، میں اور آپ بھی ایسا کریں گے؟ تو آج سے تہیہ کیجیے، نیت کیجیے، عزم کیجیے کہ کوشش کریں گے سیدنا صدیق اکبر کے طرز عمل کو اپنانے کی۔ کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ دعا ہے رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا اللہ ہم سب کو فکر و عمل کی دولت سے نوازے، سنت ادا کریں پھر انشاءاللہ نوازے۔